امام صاحب اگر نہ ہو اور اگر بالفرض مؤذن صاحب بھی نہ ہو تو پھر 100 آدمی بھی بیٹھے رہیں گے، ان میں ایک کے اندر بھی یہ ہمت نہیں ہوتی ہے کہ آگے چل کر کے 2 رکعت نماز بھی کم از کم پڑھا سکے۔ بہت افسوس کی بات ہے، اقامت کہنا بھی نہیں آتا لوگوں کو۔ آپ کو مقتدیوں کو میں بول رہا ہوں، انسلٹ نہیں کر رہا ہوں، میں ترغیب دلا رہا ہوں۔ یہ اقامت بولنا بھی نہیں آتا ہے، تلاش کرتے ہیں کہ مؤذن کہاں چلے گئے، امام صاحب کہاں چلے گئے۔ مؤذن اور امام وہ دونوں فرشتے نہیں ہیں، آسمان سے نازل ہو کر نہیں آئے ہیں، ان کو بھی پیشاب پخانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، وہ بھی بیمار ہوتے ہیں، وہ بھی آپ جیسے انسان ہی ہیں۔ آپ کو بھی کبھی نماز میں تاخیر ہوئی ہوگی، کیوں؟ کیونکہ نماز کو آ رہے تھے، مثال کے طور پر کپڑے میں کوئی ناپاکی گر گئی تو آتے آتے آپ واپس گھر چلے گئے کہ اس کو پہلے صاف کریں گے پھر آئیں گے۔ اب گھر جا کے صاف کر کے آئے، اتنے میں جماعت ختم ہو گئی۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یا گھر سے نکل رہے تھے، اچانک گھر میں کوئی بہت اہم ضرورت پیش آ گئی، ہسپتال جانے کی ضرورت پڑ گئی، یا اور کوئی بات آ گئی تو کیا ہوتا ہے؟ ہماری نماز چھوٹ جاتی ہے۔ تو مؤذن ہو یا امام ہو، یہ بھی آپ ہی کی طرح انسان ہیں، ان کو بھی تو یہ ضرورت پیش آ سکتی ہے، اور 1 منٹ بھی اگر تاخیر ہو جائے تو مؤذن کی خیریت نہیں، امام صاحب کی بھی خیریت نہیں ہے۔ ایک نماز میں اگر حاضر نہ ہوئے تو 100 آدمی کو جواب دینا پڑتا ہے۔ ہر آدمی سوال کرتا ہے نماز کو کیوں نہیں آئے، اور خود اپنے بارے میں آدمی یہ نہیں سوچتا کہ آج کے دن میری مکمل 5 نمازیں جماعت کے ساتھ ہوئی کیا، کتنی نمازیں میں نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہے۔ ممکن ہے کہ ایک بھی نہ پڑھا ہو، یا ایک نماز میں حاضر ہو گیا ہو، یا 5 ٹائم بھی پڑھا ہو، لیکن امام اور مؤذن کی طرح پابند تو نہیں ہوگا۔ اگر پابند بھی ہوا تو کون سی غلطی ہو گئی؟ نماز میں اگر تاخیر ہو جائے، کبھی کبھار ہو جاتا ہے، انسان ہے، بہرحال۔ تو مؤذن اور امام نہ ہو تو مقتدی حضرات میں ہر ایک کے اندر اتنی نالج ہونی چاہیے کہ وہ آگے بڑھ کر کے 2 رکعت کم سے کم نماز پڑھا سکیں۔ ہر آدمی کو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اگر خود سے نہیں ہو پاتا تو دوسروں کو تیار کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے۔ میں بھی میرے پاس جو بچے پڑھتے ہیں ان کو سکھا رہا ہوں، ٹریننگ دے رہا ہوں۔ بعض بچوں کو 50 سورتیں یاد کروایا ہوں۔ محمدیہ مسجد میں آج سے 12 سال پہلے میں وہاں امام تھا، وہاں پر بھی 2-3 لڑکوں کو سکھایا تھا، 60-70 سورتیں میں نے یاد کرائی تھی۔ یہ سب اسی کے مقصد کے لیے ہے کہ محلے میں کچھ بچے ایسے ہونا چاہیے جو قرآن کی بہت ساری سورتیں یاد کر چکے ہوں اور نماز پڑھانا جانتے ہوں، تاکہ جب وہ بڑے ہوں گے اور نماز پڑھانے کی ضرورت پیش آئے گی تو وہ پڑھائیں گے۔ اب آپ حضرات اکثر بوڑھے ہو گئے ہیں، اب اس عمر میں نماز کیسے پڑھا پائیں گے؟ مشکل ہے۔ تو ہمارے جو جوان بچے ہیں ان کو سکھانا چاہیے، ٹریننگ دینا چاہیے، اذان کی، اقامت کی اور نماز کی ٹریننگ دینا چاہیے کہ نماز سیکھو، نماز پڑھاؤ۔ اگر لائق بچہ ہے، قابل بچہ ہے، اس کو موقع بھی دینا چاہیے، کبھی مغرب میں، کبھی فجر میں، کبھی کسی وقت میں ٹریننگ۔ اس طرح کرتے رہیں گے، پھر نو ٹینشن کی بات ہے۔ امام صاحب بھی اگر کسی دن نہیں آئے تو وہ بچے میں سے کوئی نہ کوئی ایک تو ہوگا، ہم نے 4 کو سکھایا تو 4 کو سکھائیں گے، تو اس طرح بہت فائدہ ہوگا۔ ہمارے مسلمان بھائیوں کو نماز کے مسائل کم سے کم سکھانے کی بہت ضرورت ہے۔ کم سے کم وضو کے فرائض سے لے کر نماز کے ختم تک جو چیزیں ہیں مکمل طور پر کمپلیٹلی باضابطہ اس کا ایک کورس ہونا چاہیے، باضابطہ اس کا ایک ہر مسجد کے اندر کورس ہونا چاہیے۔ ہر مقتدی
چاہے ان کو نماز پڑھنی آتی ہو نہ آتی ہو، پھر بھی اس کورس میں جوائن ہو، کیونکہ بہت ساری نئی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں، اور 50 سال سے جس چیز کو ہم صحیح سمجھ رہے تھے وہ غلط نکل کر کے آتی ہے۔ تو باضابطہ کورس ہونا چاہیے اور سب کو پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ مسجدوں کے اندر ایسا انتظام بھی ہونا چاہیے کہ نماز کیا چیز ہے، نماز کے اندر آدمی کو کیا کرنا کیا نہیں کرنا، نماز کے فرائض کیا، واجبات کیا۔ جماعت میں جا کر بھی بہت سارے لوگ الحمدللہ سیکھ لیتے ہیں، لیکن وہ بھی ناکافی ہے، وہ تو مختصر سا بتا دیا جاتا ہے۔ میں تو ان ڈیٹیل بتا رہا ہوں، جتنی ضرورت ہے اتنا سیکھنا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے۔ اور آج ماحول اتنا بگڑا ہوا ہے کہ امام اور مؤذن کے علاوہ کوئی بھی نماز پڑھانے کی قدرت نہیں رکھتا ہے۔ بہت ہمیں اس کے بارے میں، اس میں میری بھی کوتاہی ہے، آپ کی بھی کوتاہی ہے۔ دونوں کو مل کر کے، امام، مقتدی، مسجد کے ذمہ دار، سب کو مل کر کے مسجد کا نظام سنوارنے کی کوشش کریں تو پھر انشاءاللہ سب ہو جائے گا۔ صرف امام سارا کام کرے، کبھی مسجد کے اندر وہ خوبی پیدا نہیں ہوگی۔ صرف مقتدی حضرات چاہیں کہ ہماری مسجد کا ماحول بدلے، دینی ماحول بنے، نہیں ہوگا۔ صرف مسجد کے ذمہ دار چاہیں کہ مسجد کا ماحول دینی ماحول میں اور زیادہ اضافہ ہو، نہیں ہوگا۔ سب مل کر کے، امام بھی، مؤذن بھی، مقتدی حضرات بھی، مسجد کے ذمہ دار حضرات بھی، سب مل کر کے مسجد کے ماحول کو اور زیادہ پرکشش کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہت کم وقت میں بہت بہترین نتائج دیکھنے کو ملیں گے اور بہت زیادہ دین کا فائدہ ہوگا۔